بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیف کیسے، کانا ہوئی، بدء الوحی وحی کی ابتدا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ وقول اللہ، اور یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بیان میں، انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی بھیجی، الیک آپ کی طرف، کما اوحینا جیسے ہم نے وحی بھیجی، الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور ان نبیوں کی طرف، من بعدہ جو نوح علیہ السلام کے بعد ہوئے، یعنی یہ ان چیزوں کے بیان میں باب ہے کہ وحی کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے ہوئی۔ اس عنوان پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی احادیث لے کے آ رہے ہیں۔ پہلی حدیث جس کے اندر مین راوی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ علقبہ بن وقاص لیسی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے، سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار بالنیات، نیتوں پر ہے، یومی یعنی تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں یہ بھی نکالا گیا کہ تمام اعمال پر ثواب نیت کے ساتھ ہوگا، نیت ہوگی تو عمل کا ثواب ہوگا، وگرنہ ثواب نہیں ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا انما الاعمال معتبرۃ بالنیات، اعمال کا اعتبار نیتوں کے ساتھ ہے، عمل تب ہی ہوگا جب نیت ہوگی، وگرنہ وہ عمل ہی نہیں ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا الاعمال تصاب بالنیات، کہ اعمال پر ثواب نیت کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر آگے اس کی وضاحت کی، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انما پختہ بات ہے، لِامْرِئٍ شخص کے لیے، ما جو، نوا اس نے نیت کی، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ، پس جس شخص کی ہجرت، فمن پس جو، کانت ہو، ہجرت ہو اس کی ہجرت، یعنی جس شخص کی ہجرت، الی دنیا، دنیا کی طرف ہو، دنیا کی خاطر ہو، یصیبھا کہ وہ اس دنیا کو پائے یعنی کمائے، جس شخص کی ہجرت دنیا کمانے کی ہو، او الی امرأۃ یا کسی عورت کی طرف ہو، ینکحھا جس سے وہ نکاح کرے، فہجرتہ تو اس کی ہجرت، الی ما اس چیز کی طرف ہوگی، ہاجر الیہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ نیکی کی ہجرت ہوگی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اگر دنیا یا عورت کی خاطر ہوگی تو وہ انہی کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اجر نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ، اس کے مین راوی ہیں سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان کرتی ہیں حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، سأل رسول اللہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، دریافت کیا، فقال عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف یأتیک الوحی، کیف کیسے، یأتیک آپ کے پاس آتی ہے وحی، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے، یہی باب کا عنوان تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احیانا کبھی، یأتینی میرے پاس وحی آتی ہے، مثل صلصۃ الجرس گھنٹی کی آواز کی طرح، جرس گھنٹی، سلسلہ گھنٹی کی آواز کو کہتے ہیں، وہو اشدہ علی، وہو اور وہ، یعنی یہ جو انداز ہے وحی کا، اشدہ زیادہ سخت ہوتا ہے، علی مجھ پر، پھر یفصم عنی، پھر یہ کیفیت مجھ سے ختم ہو جاتی ہے، یفصم جدا ہو جاتی ہے مجھ سے یہ کیفیت، وقد وعیت پر تحقیق میں محفوظ کر چکا ہوتا ہوں، عنہ یہ ہو ضمیر ملک یعنی فرشتے کی طرف لوٹتی ہے، اس فرشتے سے، ما قال جو اس نے کہا، جو فرشتے نے کہا میں اسے اچھی طرح یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ اب یہ والی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل کیوں ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے لیے
یہ فرشتے کی شکل میں فرشتے کے انوارات اور نورانیت کی طرف میلان کرنا پڑتا ہے، اور جہاں فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے تو وہاں وہ پیارے نبی کے جنس میں اتر کے آتا ہے، تو وہ صورت آسان ہوتی ہے۔ پھر یہ گھنٹی کی آواز، اس سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے، یعنی اللہ کی آواز ہے۔ نمبر دو، جبریل امی کی اصل آواز ہے، یا جبریل کے پروں کی آواز ہے جس کے ذریعے آپ کو وحی کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ جمہور محدثین وہ یہی کہتے ہیں یہ وحی کی آواز ہے۔ وَأَحْيَانًا، اور کبھی، یتمثل، تمثل یتمثل، اس کا معنی ہوتا ہے شکل اختیار کرنا، شکل اختیار کرتا ہے لی میرے لیے، الملک فرشتہ، رجلن کسی آدمی کی، کبھی فرشتہ میرے لیے کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی انسانی شکل میں آتا ہے، وہ دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں۔ فَيُكَلِّمُنِي، پھر وہ مجھ سے بات کرتا ہے، فَأَعِي، تو میں محفوظ کر لیتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں، ما یقول، جو وہ کہتا ہے۔ قالت عائشہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، یہ اب وحی کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وحی کس قدر ثقیل ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، رَأَيْتُهُ، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ينزل علیہ الوحی، آپ پر وحی اترتی، فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی کے دن میں، فیفسیمو، یفسیمو بھی پڑھ سکتے ہیں معروف، اس کا معنی پھر یہ لازم ہوگا جدا ہونا، یا فیفسمو، پھر جدا کی جاتی ہے، ہٹائی جاتی ہے، عنہ، اس سے، یعنی پھر پیارے نبی سے وہ وحی کی کیفیت جدا ہوتی۔ وَإِنَّ جَبِينَهُ، جبین کہتے ہیں پیشانی کی، پیشانی کو، بس، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، اس سے پسینہ بہنے لگ جاتا، یعنی وحی کی کیفیت، وحی اس قدر بھاری ہوتی کہ سخت سردی میں بھی جب آپ پر وحی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا۔ اب یہ پسینہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں ظاہری بات ہے کہ ایک جبریل امی کا نور، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، تو دو نور جمع ہوئے، تو ان کے اندر ان کی وجہ سے اس میں گرمی پیدا ہوگی، اسی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے۔ یا جب انسان کے اندر زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پھر طبیعت اس کو باہر پھینکتی ہے، جب پسینے کی صورت میں اندر کی گرمی باہر نکلتی ہے تو مسام بدن کے کھل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہوا لگتی ہے نا تو بندے کو سردی محسوس ہوتی ہے، اس لیے آپ کا کہنا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ، اس کو نقل کرنے والی بھی ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روایت ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہا قالت، انہوں نے فرمایا، اول ما بدیع بہ، اول، پہلی، ما، وہ چیز، بدیع بہ، جس کے ساتھ ابتدا کی گئی، کس چیز کی؟ من الوحی، وحی کی، وہ پہلی چیز جس سے وحی کی ابتدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الرؤیا الصالحہ، وہ رؤیا صالحہ ہے، سچے خواب ہیں، اچھے خواب ہیں، فی النوم، نیند میں، نیند کی حالت میں، خواب میں آپ کا اچھے خوابوں کو دیکھنا۔ فکان لا یرا رؤیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے کوئی خواب، الا جاءت، مگر وہ آتا، مثل فلق الصبح، صبح کی سفیدی کی طرح، فلق یہ واضح، یعنی صبح کی سفیدی کی طرح بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا۔ یہ دیکھنا لا یرا پہلے نفی ہے، پھر اللہ ہے، تو اللہ سے پہلے اگر منفی ہو تو بعد میں مثبت ہوتا ہے۔ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی سفیدی کی طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتا تھا۔ ثم، پھر جب یہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا، حبیبہ، حبب یحبب کا معنی محبوب کرنا، اس سے مجہول، محبوب ہو گئی، الیہ، آپ کو، الخلا، تنہائی، آپ کو خلوت اور تنہائی پس محبوب ہو گئی۔ فکان یخلو بغار حرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اور تنہائی اختیار کرتے غار حرا میں، فیتحنث فیہ، اس میں آپ عبادت کرتے، وہو التعبد، اب تحنث سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اس حدیث کے جو راوی ہیں علامہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ، وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ عبادت کرنا ہے، اللیالی، کئی راتوں کی، راتوں کی، ذوات العدد، چند یا کئی راتیں، ذوات ذات کی جمع ہے،
کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی راتیں غار ہیرا میں عبادت کرتے، قبل پہلے اس کے ان ینزع کہ آپ کو اشتیاق ہو الی اہل اپنے گھر والوں کا، یا ینزع کا معنی اشتیاق کہ اپنے گھر والوں کے اشتیاق سے پہلے آپ کئی کئی رات عبادت کرتے، یا ینزع یرجع کے معنی میں جیسے یہاں بین السطور لکھا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹنے سے پہلے غار ہرا کے اندر عبادت کیا کرتے تھے۔ وَيَتَزَوَّدُ تزود یتزود کو مطلب توشہ لینا، کھانے پینے کا سامان لینا، اور آپ توشہ لے لیتے لذالک اس عبادت کے لیے، کھانے پینے کا سامان لے لیتے۔ ثم یرجع پھر آپ واپس آتے امی خدیجہ کی طرف، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، فیتزود پھر آپ توشہ لے لیتے، سامان خورد و نوش لے لیتے، لمثلھا اتنا ہی، یعنی ختم ہوتا تو دوبارہ پھر آ جاتے۔ معلوم ہوا اپنے ساتھ کھانا لے کے جانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اور نہ لے کے جانا یہ تعطل ہے، اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ یہ سلسلہ کب تک رہا؟ حتی یہاں تک کہ جاءہ الحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، حق سے مراد یعنی وحی آ گئی، وہ ہوا یہ وہ حالیہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی غار ہرا غار ہرا میں تھے، اس وقت وحی آ گئی۔ عمر مبارک آپ کی 40 سال ہے، اور رمضان کی یہ 17 تاریخ ہے جس وقت جبریل امین وحی لے کے آئے۔ فجاءہ الملک آپ کے پاس فرشتہ آیا، فقال اس نے کہا اقرأ آپ پڑھیں، فقال آپ نے فرمایا فقلت میں نے کہا، یعنی اس وقت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میں نے کہا ما انا بقاری میں پڑھ نہیں سکتا، میں یعنی اس وحی کا ثقل اور بوجھ اس قدر ہے کہ مجھ سے پڑھنا دشوار ہے، اس لیے میں پڑھا ہوا نہیں، یہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخذنی اس فرشتے نے مجھے پکڑا، فغطنی پھر مجھے دبایا، حتی یہاں تک کہ بلغ منی الجہد یہاں تک کہ میری ناقابل برداشت ہونے لگا، یہاں تک کہ بلغ منی الجہد اس کا دبانا میری انتہا کو پہنچا، میری مشقت کی جہد یہ مفعول ہوگا اس وقت، یعنی فرشتے کا دبانا میری مشقت کی انتہا کو پہنچا، میرے جہاں تک میرے اندر ہمت تھی اتنا اس نے دبایا مجھے۔ اور اگر یہ ہو الجہد جہد یا جہد مرفوع پڑھیں تو اس وقت اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ فرشتہ اپنی طاقت کی انتہا کو پہنچا، حتی بلغ یہاں تک کہ وہ فرشتہ پہنچا منی الجہد اپنی طاقت کی انتہا کو، یعنی اگر اس جہد کو مرفوع پڑھیں، دوبارہ اس کو سمجھیے گا، اگر جہد کو مرفوع پڑھیں دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، اگر منصوب پڑھیں تو پھر یہ دوسرا مطلب جو میں نے بیان کیا کہ فرشتے نے مجھے دبایا یہاں تک کہ وہ فرشتہ پہنچا منی مجھ سے الجہد اپنی مشقت کی انتہا کو، جس قدر فرشتے میں زور تھا اس قدر اس نے دبایا۔ لیکن پھر آپ کہیں گے جی جبریل امی کا دبانا اس کی تو بڑی طاقت ہے، لیکن جب وہ انسان کی شکل اختیار کرے گا تو پھر اس کے اندر طاقت انسان والی ہوگی۔ نمبر 2 اگر اس کو ہم مرفوع پڑھیں تو اس وقت ترجمہ یہ ہوگا کہ فرشتے نے مجھے پکڑا، مجھے دبایا یہاں تک کہ میری مشقت من الجہد میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، یعنی اس سے زیادہ مجھ میں طاقت نہیں تھی۔ ثم ارسلنی پھر اس نے مجھے چھوڑا، فقال اور کہا اقرأ آپ پڑھیں، میں نے پھر کہا ما انا بقاری میں نہیں پڑھ سکتا، فاخذنی چنانچہ اس نے مجھے پکڑا، فغطنی الثانیہ اور دوسری مرتبہ مجھے دبوچا، حتی بلغ منی الجہد یہاں تک کہ میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچی، یا حتی بلغ منی الجہد جہد یہاں تک کہ فرشتے نے اپنی پوری قوت کے ساتھ مجھے دبایا۔ ثم ارسلنی پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہا اقرأ آپ پڑھیں، فقلت میں نے کہا ما انا بقاری میں نہیں پڑھ سکتا۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخذنی چنانچہ اس نے مجھے پکڑا، فغطنی الثالثہ اس نے مجھے تیسری مرتبہ دبوچا، تیسری مرتبہ اس نے پھر مجھے دبایا۔ اب جب تیسری مرتبہ دبایا تو دبانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس نے کہا کہ اب آپ پڑھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پھر پڑھنے لگ گئے. ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑا. فقال، پھر کہا اقرأ، آپ پڑھیں. بسم ربک، اپنے رب کے نام سے. الذی، جس نے. خلق، پیدا کیا. جس نے پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھے. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو. من علق، جمے ہوئے خون سے، خون سے پیدا کیا. اقرأ، آپ پڑھیں. وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے. اب جب اللہ کے نام سے پڑھنے کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا. تو یہ چیزیں لے کے جب وہی ہے پہلی اتر گئی، فرجع بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے. بہا، یہ ہا ضمیر آیات کی طرف لوٹ رہی ہے، ان آیات کو لے کر. یرجف، یہ جملہ حالیہ ہے، درا حال کے کانپ رہا تھا. وہ آدوہ، آپ کا دل. وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ دل کے یہ جو ثقل تھا، پھر پہلی مرتبہ جبریل امی کا آنا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا وحی کے ثقل کی وجہ سے. فدخل علی خدیجہ، آپ خدیجہ بنت خویلد اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لائے. فقال، آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. میں عرض کر چکا ہوں جب انسان کے بدن سے پسینہ نکلے شدت گرمی کی وجہ سے تو بدن کے مسام کھل جاتے ہیں اور باہر کی ہوا پھر بڑی تیزی سے اندر جاتی ہے اور انسان کو سردی محسوس ہوتی ہے. فزملوہ، چنانچہ انہوں نے کمبل آپ کو اڑا دیا. گھر میں جو بھی خادم وغیرہ تھے، خادم تھے، امی خدیجہ تھے، دیگر افراد تھے، اس لیے جمع کا صیغہ. یا یہ آپ کا امی خدیجہ کوئی کہنا ہے، یعنی اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کہنا ہے. اور ایسے موقع پہ انسان گھر والی کو یوں کہتے یہ کر دو. حتی، یہاں تک کہ ذہب عنہ الرعب، ذہب ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر. فقال لخدیجہ، آپ نے خدیجہ سے کہا وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرُ، اور اسے سارا واقعہ بیان کیا. پھر آپ نے کہا لقد خشیت، البتہ تحقیق، خشیت، مجھے خطرہ ہو گیا، علی نفسی، اپنی جان کا. یعنی اس قدر اس کا ثقل تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہوا. فقالت خدیجہ، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، دیکھیں کتنے پیارے انداز میں تسلی دی، کتنے پیارے انداز میں تسلی دی. ہاں کلا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہرگز نہیں. واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ، نہیں رسوا کرے گا آپ کو اللہ، ابداً، کبھی بھی. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ آگے آپ کی چند ایک صفات کو بیان کیا جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کمال درجے کی حکمت اور دانائی پہ دلالت کرتا ہے. پہلی چیز، انک، بے شک آپ، لتصل الرحم، صلہ رحمی کرتے ہیں آپ، صلہ یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں. نمبر دو، وتحمل الکل، تحمل، آپ اٹھاتے ہیں، الکل، بوجھ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی وہ بوجھ چاہے ضعیف کا ہو، یتیم کا ہو، مجبور کا ہو، یعنی ہر وہ شخص جو اپنا بوجھ برداشت نہ کر سکے اس کو آپ اٹھاتے ہیں، یعنی اس کا خرچہ وغیرہ، اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں. نمبر تین، وتکسب، اور آپ کما کے دیتے ہیں، المعدوم، نہ کمانے والے کو، المعدوم، جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ اس کو کما کے دیتے ہیں. ویسے تو تکسب المعدوم، آپ معدوم کو کماتے ہیں، معدوم یعنی نادار اور فقیر، مطلب کہ آپ کے ان پر ایسے احسانات ہوتے ہیں گویا وہ آپ کے مملوک بن گئے. اور معدوم اسے کہا گیا جو اس قدر محتاج ہو جیسے میت ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں. نمبر چار، وتقر الضیف، قرا یقری کا معنی مہمان نوازی کرنا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. نمبر پانچ، وتعین، اور آپ مدد کرتے ہیں، علی نوائب الحق، مصیبت زدہ، حق بجانب امور میں مصیبت زدہ لوگوں کی. نوائب کا معنی ہوتا ہے جن کے اوپر آفات اور بلیات آئیں، چاہے زمینی ہو، آسمانی ہو، لیکن وہ کیسی؟ حق بجانب ہو، نہ حق نہ ہو کہ کسی نے کوئی چوری کی ہو اور پھر اس میں وہ پکڑا گیا، ایسی چیز نہیں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی خدیجہ نے تسلی دے دی، دینے کے بعد پھر فانطلقت، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کو لے کر گئی، حتی، یہاں تک کہ اتت بھی،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں، ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى، ان کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس، ابن عم خدیجہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، وکان امرأ، اور وہ ایسے آدمی تھے، تنصر، جو نصرانی ہو گئے تھے، فی الجاہلیہ، دور جاہلیت میں، ظاہری بات ہے اس وقت نصرانیت ہی دین حق تھا۔ وکان، اور یہ ورقہ بن نوفل، یکتب الکتاب، لکھتا تھا کتاب کو، العبرانی، عبرانی زبان میں، یعنی کیا مطلب، یہ عبرانی زبان کا کاتب تھا۔ فیکتب، پس وہ لکھتا، من الانجیل، انجیل میں سے، بالعبرانیہ، عبرانی زبان میں، ما شاء اللہ، جتنا اللہ نے چاہا، ان یکتب، وہ لکھے۔ اس کا آپ ترجمہ، حسب توفیق خدا بندی، اللہ کی توفیق کے مطابق وہ انجیل کو عربی میں لکھا کرتے تھے۔ وکان شیخا کبیرا، اور وہ، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ عربی میں نقل کرتے تھے، وہ عربی میں اور عبرانی دونوں میں وہ ماہر تھے۔ تو انجیل کو سریانی زبان میں چونکہ انجیل نازل ہوئی، اس کا ترجمہ کر کے دیا کرتے تھے، چاہے عربی میں یا عبرانی زبان میں۔ وکان شیخا کبیرا، اور وہ بہت عمر رسیدہ تھے، قد عامیہ، تحقیق بوڑھے ہو گئے تھے۔ اب ذہن میں سوال آئے گا، جب بوڑھے ہو گئے تھے تو لکھتے کیسے تھے؟ تو اس کا ایک جواب، نبینا ہونے سے پہلے لکھتے تھے، یا نبینا کہا گیا ہے کمزور نظر کو، کہ کمزور نظر، ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی، یہ بھی ٹھیک، تو یہ ٹھیک ہے، نبینا تو ہو گئے تھے لیکن وہ کسی اور سے لکھواتے تھے۔ فقالت له خدیجہ، ان سے کہا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یا ابن عم، اے میرے چچا زاد، اسمع، سنو، منی بنی عقیق، حقیقہ، اپنے بتیجے سے، اپنے بتیجے سے سنو۔ اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ورقہ کو چچا کہا گیا، صرف اور صرف بڑی عمر کے احترام کی وجہ سے، وگرنہ ورقہ بن نوفل پیارے نبی کے چچا نہیں، لیکن چونکہ اہل عرب ہر بڑے کو بطور تعظیم کے چچا اور چھوٹے کو بتیجا شفقت کے طور پر کہتے ہیں، اس لیے کہا۔ تو جب ورقہ بن نوفل نے یہ واقعہ سنا، فقال له ورقہ، تو ورقہ نے آپ سے کہا، یا بن اخی، اے میرے بتیجے، ماذا ترى، تو کیا دیکھتا ہے، تم کیا دیکھتے ہو؟ فاخبرہ رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا دیا، خبر، واقعہ اس چیز کا، ما رأى، جو دیکھا، جو مشاہدہ کیا تھا، وہ سارا ورقہ کو بتا دیا۔ فقال له ورقہ، تو ورقہ نے آپ سے کہا، هذا الناموس، یہ ناموس، ناموس کہتے ہیں رازداں کو، رازداں کو، یہ ناموس وہی ہے، نزل اللہ، جس کو اللہ نے اتارا، اعلی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر، جو رازداں موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، یہ تو وہی ہے۔ اب یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، ورقہ بن نوفل خود تو اس نصرانی ہے، تو انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے تھا، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک جواب، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مستقل تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے اگرچہ بعض احکام تورات کے منسوخ کیے، لیکن وہ تورات کے تتمہ ہی تھا، مستقل شریعت نہیں تھی۔ اور دوسری یہ بات بھی کہ قرآن پاک کو جامع اور معنی ہونے میں تورات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یا بعض روایات میں نزل علی عیسیٰ بھی آتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی اشکال نہیں، لیکن پھر یہ تعارض ہوگا کہ یہ اعلی موسیٰ ٹھیک ہے یا اعلی عیسیٰ، تو جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس کو ترجیح ہوگی۔ یا لیتنی، اے کاش میں، فیہا، اس میں، یعنی اس زمانے میں جب آپ کے پاس، جزع، کاش میں اس زمانے میں، جزع کہتے ہیں شابن قویہ، طاقتور نوجوان ہوتا، یا لیتنی، اے کاش، اکون حیا، میں زندہ ہوتا، اذ، اس وقت، یخرجک، جب نکالے گی آپ کو آپ کی قوم، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔ فقال رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابا مخرجیہم، یہ مخرجیہ، مخرجون، اس سے اس کی اضافت ہے یا متکلم کی طرف، کیا وہ مجھے نکالیں گے، یعنی یہ میرے ساتھ اتنی دشمنی پہ اتر آئیں گے کہ مجھے نکال دیں گے؟ قال نعم، ورقہ نے کہا بالکل، کیونکہ اس وقت تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو سارے آپ کو صادق و امین کہتے تھے،
لم یأتی نہیں آیا رجل کوئی آدمی کوئی شخص قط کبھی بھی بمثل ما مثل اس کے جو جئت بھی آپ لے کر آئے ہیں، جو شخص بھی اس قسم کی دعوت لے کر آیا جی جیسی آپ لائے ہیں، یہ با محاورہ ترجمہ، الا عودیہ مگر اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، مگر اس کے ساتھ دشمنی والا برتاؤ کیا گیا۔ وَإِن يُدْرِكْنِي اور اگر مجھے پا لیا یومک آپ کے دن نے، یعنی مراد زمانہ نبوت، اور اگر مجھے زمانہ نبوت نے پا لیا انصرک تو میں آپ کی مدد کروں گا، نصرا مؤزرا بھرپور مدد کرنا۔ اب دیکھیں ورقہ بن نوفل کا یہ کہنا کہ میں آپ کی نبوت کا زمانہ پاؤں تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا، اس لیے اس پر تو اتفاق ہے کہ ورقہ مسلمان تھے، لیکن صحابی تھے یا نہیں، بہرکیف اس میں اختلاف۔ ثم لم ینشب پھر نہیں ٹھہرے ورقہ ان توفی یہاں تک کہ وفات پا گئے، یعنی تھوڑے دنوں بعد ہی وفات پا گئے۔ وفتر الوحی اور وحی کا سلسلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہو گیا۔ یہ فترت وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی، اس کا زمانہ کتنا ہے؟ اس کا زمانہ اس کو کہتے ہیں فترت وحی، تو یہ 3 سال کا زمانہ، مختلف اقوال ہے لیکن 3 سال کا زمانہ، یہ 3 سنین، یہ زیادہ راجح قول ہے۔ فترت ابتداء وحی کے بارے میں حدیث نمبر 4 جس کے راوی ہیں مین صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ وهو يحدث عن فترت الوحی، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پچھلی میں تھا نا کہ وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، اب جابر اسی موقوف ہونے والے سلسلے کے بعد جب سلسلہ شروع ہوا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ ہوا، یہ ہوا ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یحدث بیان کرتے تھے عن فترت الوحی وحی کے موقوف ہونے کے حالات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے موقوف ہونے کے ایام کے حال کو سنایا۔ فقال تو آپ نے فرمایا فی حدیث اپنی اسی حدیث میں، بینا ایک مرتبہ یا اس دوران، انا امشی میں جا رہا تھا، اس سمعت الصوتا اذ اچانک، سمعت میں نے سنی ایک آواز من السماء آسمان سے، فرفعت بصری تو میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا، نگاہ کو بلند کیا آسمان کی طرف، فاذا الملک تو اچانک ایک فرشتہ، الذی وہ فرشتہ، جاءنی بحرا جو میرے پاس غار حرا میں آیا، جالس وہ بیٹھا ہوا تھا، علی کرسی ایک کرسی پر، بین السماء والارض آسمان و زمین کے درمیان۔ اصلی شکل میں دیکھا انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا اس موقع پر کہ جبریل امی آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے، فرعبت منہ میں گھبرا گیا، ظاہر بات ہے جبریل امی کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنا، تو اس سے میں خوف زدہ ہوا، اور رجعت میں واپس آیا، فقلت میں نے کہا زملونی زملونی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، یہ وہی وجہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ فانزل اللہ عز وجل تو آنچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایہا المدثر اے کملی والے، قم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانذر اور لوگوں کو ڈرائیے، فربک اور اپنے رب کی، فکبر بڑائی بیان کریں، وثیابک اور اپنے کپڑوں کو، فطہر پاک رکھیں، والرجز اور بتوں کو، رجز مراد اوساط بت، فہجر پس آپ چھوڑ دیں۔ پس یہ آیات نازل ہوئی، فحمی الوحی، حامیہ کا معنی کسی چیز کا گرم ہو جانا، وتتابع حمیہ ای کثرہ، پھر وہی کثرت کے ساتھ آئی، وتتابع اور تسلسل کے ساتھ آئی، مسلسل آئی، وتابعہ عبداللہ ابن یوسف، یہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی متابعت کو بیان کر رہے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے یحییٰ بن بکیر کی، یہ وہ ضمیر
یحییٰ بن بکیر کی طرف لوٹ رہی ہے کہ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے یحییٰ بن بکیر، یہ سند کے اندر ایک راوی گزرا ہے، ان کی مطابعت کی، وتابعہ ہلال بن رداد، اور ان کی مطابعت ہلال بن رداد نے بھی امام زہری سے کی۔ وقال یونس و معمر بوادر، یونس اور معمر نے یرجف فؤاد، پیچھے کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا، یرجف فؤاد، تو ان کی روایت میں فؤاد کی جگہ بوادر کا لفظ آیا ہے، بوادر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے، بوادر یہ بادرتن کی جمع ہے، کندھے اور گردن، مونڈے اور گردن کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں، جیسے گھبراہٹ کے وقت دل کانپتا ہے، خوف کے وقت اسی طرح یہ حصہ بھی کانپنے لگ جاتا ہے۔ اس حدیث میں بجائے فؤادو کی بوادر کا لفظ آیا ہے۔